حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، عرض کربلا مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا۔ جناب زینب کی اتنی پیشن گوئیاں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آئیے ایک اور پیشن گوئی میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں ہدیہ کرتا ہوں یہ پیشن گوئی ان تمام زائرین کو کہ جو کربلا کے لیے عازم سفر ہیں یا عراق پہنچ چکے ہیں، ذریعہ امام کو دیکھ چکے ہیں یا پیدل چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، راستے میں ہیں اور اس شوق میں جا رہے ہیں کہ جا کر حسین کی زری کو دیکھ کر ایک جملہ کہنا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ میں ہدیہ کرتا ہوں یہ مصائب اور یہ تمام پیشن گوئیاں ان تمام زائرین کو۔ یہ پیشن گوئی جو اب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ جناب زینب نے کب کہی تھی، کب ارشاد فرمایا تھا؟ یہ شہزادی نے 11 محرم کو، عاشور کا دن گزر گیا، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، سر کاٹے جانے تھے سر کاٹ لیے گئے، شام غریبہ میں جس لاشے کو پامال کرنا تھا وہ لاشا پامال ہو گیا، اور اب 11 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے۔ 11 محرم کے دن عمر سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کو دفن کرنے کے بعد اعلان کیا کہ اب ہم کوفے کی طرف روانہ ہوں گے، مگر کوفے کی طرف روانہ ہونے کے لیے ناکوں پر بیٹھنا ہوگا، ناکوں پر بیبیوں کو بیٹھنا ہے، ان ناکوں کے اوپر کوئی ہودج نہیں ہے، کوئی اماری نہیں ہے۔ یہ بیبیاں ویسے بھی سفر میں کم رہتی تھی، مگر جب سفر کرتی تھی تو آپ نگاہ تصور سے سوچئے، آج بھی اگر کوئی سعادت مند بیٹا ہے وہ اپنی ماں کو گاڑی میں اگر بٹھانا چاہے گا تو آگے بڑھ کر دروازہ کھولے گا کہ پہلے میری ماں بیٹھے، میں آہستہ سے دروازے کو بند کروں کہ اس کو دروازے کے بند کرنے کی دھمک سے بھی وحشت نہ ہو، پھر وہ ایک سعادت مند بچے کی طرح، بیٹے کی طرح ڈرائیونگ سیٹ پر آئے گا اور پوچھے گا کہ ماں اجازت ہے میں گاڑی کو چلاؤں، کوئی اور کام تو نہیں ہے۔ جب ایک سعادت مند بچہ آج بھی اپنی ماں کے بارے میں اتنا حساس ہوتا ہے تو بنی ہاشم کے بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ جناب لیلا اگر کبھی رخصت ہوں، سفر کریں، سواری پر بیٹھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علی اکبر کتنے احترام سے اپنی ماں کو سوار کراتے ہوں گے۔ جناب قاسم کس شفقت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوں گے اپنی ماں فروا کو سوار کرانے کے لیے، اور اگر جناب زینب سوار ہو رہی ہوں تو پھر اہتمام کیا ہوگا، کہیں سے عباس آگے بڑھیں گے، کہیں سے حسین آگے بڑھیں گے، سب بنی ہاشم مل کر کہ زینب کبریٰ ان کی سواری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مگر یہ 11 محرم کو عجیب سواریاں ہیں، بیبیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، لیلا دیکھ رہی ہے فروا کو، فروا دیکھ رہی ہیں رباب کو، رباب دیکھ رہی ہیں زینب کو، سب بیبیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں۔ ہمیں سوار ہونا ہے، سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے جو ہمیں سوار کرائے گا۔ اور ایسے میں علی کی بڑی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیبیوں پریشان کس بات پر، اگر کوئی موجود نہیں کیا ہوا، لیلا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا میں تمہیں سوار کراؤں، فروا قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا میں تمہیں سوار کراؤں۔ سب بیبیوں کو اس بڑی شہزادی نے سوار کرایا، یہاں تک کہ آخر میں عابد بیمار رہ گئے، اور میرا بیمار امام اس قابل نہیں تھا کہ خود سے سوار ہو سکے۔ یہ زینب کبریٰ کی عجیب قسمت ہے کہ آگے بڑھ کر بیمار امام سے کہا بیٹا تم بھی پریشان مت ہو، میں تمہیں سوار کراؤں۔ جناب زینب نے سید سجاد کو سوار کرایا، اور جب آخر میں زینب تنہا رہ گئیں، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، نہ معلوم کس دل سے جناب زینب سوار ہوئے۔ اب یہ قافلہ آمادہ ہے، تیار ہے، لے چلو کوفے کی جانب جانا ہے۔ ریاض الاحزان کی روایت ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان بیبیوں کے زخموں کو اور زیادہ کوریدا جائے، ان کے زخموں کو اور تازہ کیا جائے، انہیں مقتل سے گزارو تاکہ یہ اپنے اپنے وارثوں کے لاشیں دیکھیں۔ یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا، سر تو کاٹے جا چکے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ کیا لیلا کو پہچاننے میں کوئی تکلف ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے؟ کیا فروا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے؟ کیا سید سجاد کو پہچاننے میں کوئی مشکل ہے کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ تو اب لیلا کی نظریں اکبر کے لاشے پر ہیں، فروا کی نظریں قاسم کے لاشے پر ہیں، سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر ہیں، زینب کسے دیکھ رہی ہے؟ زینب حسین کے لاشے کو دیکھیں گی یا اونا محمد کے لاشے کو دیکھیں گی؟ لیکن نہیں، روایت یہ بتاتی ہے کہ سجاد حسین کے لاشے کو دیکھ رہے تھے، زینب سجاد کو دیکھ رہی تھی۔ کہ اے میرے بھتیجے یہ تیری کیا حالت ہو گئی، یہ امام وقت امام زمانہ، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میرے بھتیجے کی توجہ کسی اور جانب مبذول نہ ہوئی
تو امام وقت کی روح پرواز کر جائے گی، میں کیا ایسا کروں کہ سجاد کی نگاہیں لاشائے حسین سے ہٹیں. اس موقع پر جناب زینب نے ایک کام کیا، اور وہ کام کیا کیا؟ اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. جیسے ہی جناب زینب ناکے سے گری، سجاد کی نظریں ہٹی. ارے پھوپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ اے پھوپھی اماں آپ کیسے گر گئی؟ اب زینب کو وہ کہنے کا موقع ملا، اے بیٹا سجاد یہ کیا کیفیت ہے، اے بیٹا سجاد یہ کیا حالت ہے؟ اور سید سجاد ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، پھوپھی اماں آپ خود انصاف سے بتائیے اس بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے، اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اور وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ ایک مٹھی خاک اٹھا کر اپنے باپ کے لاشے پر ڈال سکے. جناب زینب نے اس موقع پر وہ پیشن گوئی کی کہ جو میں ہدیہ کرتا ہوں زائرین کو. جناب زینب کہتی ہے مگر اے بیٹا اس طرح سے ہمیشہ نہیں رہے گا، یہاں معاملہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا قبریں بنیں گی، قبروں پر روزے بنیں گے، اور دور دور سے لوگ آئیں گے زیارت کے شوق میں، میلوں سفر کر کے آئیں گے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آئیں گے، اور اس خواہش کے ساتھ آئیں گے کہ ہمیں اس مظلوم امام کی زیارت کرنی ہے. وہ آ کر فقط ایک جملہ کہنے کا شوق رکھتے ہوں گے کہ وہ آ کر کہیں ذریعے حسین کو دیکھیں اور کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ہمارے مظلوم آقا ہمارا سلام قبول کیجئے، اے ہمارے غریب آقا ہمارا سلام قبول کیجئے. آج جو پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اربعین کے لیے عازم سفر ہے یا پہنچ چکے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ جب وہ کربلا پہنچ کر یہ زیارت کا جملہ کہتے ہیں، فقط زیارت کا جملہ نہیں کہتے، زینب کی اس پیشن گوئی کو یقینی طور پر تصدیق کے مرحلے سے گزارتے ہیں. اے بیوی آپ نے کہا تھا زائرین آئیں گے، ہم حسین کے زائر بن کر آ گئے. یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، عرض کربلا مولانا یا حسین، مولانا یا حسین.